فلسطین ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ تقریباً 14ویں صدی میں قائم ہونے والی سلطنت عثمانیہ 600 سال کے بعد 19ویں صدی میں کمزور ہو چکی تھی۔ اسی دوران 19ویں صدی کے وسط میں یورپ کے اندر نیشنلزم پھیل چکا تھا۔ تمام ریاستیں اور قومیں اپنی الگ شناخت پر انحصار کرتے ہوئے علیحدہ ہو رہی تھی۔ 1890 میں یہودیوں نے اسی نیشنلزم سے متاثر ہو کر فلسطین کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ یہودیوں کے مطابق فلسطین ان کے لیے مقدس جگہ ہے، لیکن اس وقت فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ 20ویں صدی کے شروع میں ہی یہودی بڑی تعداد میں دنیا بھر سے فلسطین کی جانب ہجرت کر چکے تھے۔ پھر اس تنازع کی اصل بنیاد 1917 میں انگریزوں نے رکھی۔ 1917 کے بلفور ڈکلیریشن کے تحت انگریزوں نے جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کر کے فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اسی دوران سائکس پیکوٹ معاہدے کے تحت سوویت یونین اور فرانس کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لیا گیا کہ جنگ کے اختتام پر اردن اور مصر کا علاقہ فرانس کو، جبکہ ترکی کا کچھ حصہ سوویت یونین کو دے دیا جائے گا، لیکن فلسطین کو انگریزوں نے اپنے حصے میں رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اور مکاری دیکھیے کہ عرب سے بھی یہ وعدہ کر دیا گیا کہ فلسطین ان کو دے دیا جائے گا۔ جنگ کا اختتام ہوا اور سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کر دیا گیا۔ معاہدے کے مطابق فلسطین میں ایک چھوٹی سی حکومت قائم کر دی گئی، جس کو برٹش مینڈیٹ آف پیلسٹائن کہا جاتا ہے۔ جنگ عظیم کے اختتام کے بعد بڑے پیمانے پر یہودیوں نے فلسطین کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ انگریزوں نے حسب روایت ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں، مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے الگ الگ قوانین بنانا شروع کر دیے، تاکہ وہ آپس میں مزید اختلافات کا شکار ہوں اور آسانی سے ان پر حکمرانی کی جا سکے۔ یہودیوں نے عرب مسلم سے مزید زمینیں خریدنا شروع کر دی اور وہاں کھیتی باڑی کرنے لگے۔ جب یہودیوں کی تعداد بڑھتی گئی تو انہوں نے بہت سے عرب مسلم سے زمینیں چھین بھی لی۔ معاہدہ چونکہ عرب کے ساتھ بھی کیا گیا تھا، لیکن جب وعدہ وفا ہوتا نظر نہ آیا تو 1936 میں عرب نے انگریزوں کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے یہودی ملیشیاز کا استعمال کیا، لیکن بعد میں انگریزوں نے محسوس کیا کہ مستقبل میں بغاوت کو ہمیشہ کے لیے روکنے کے لیے عرب مسلم کو بھی کچھ دینا ضروری ہے، لہٰذا انہوں نے یہودیوں کی مزید آباد کاری کو محدود کر دیا، جس کی وجہ سے یہودی ملیشیا انگریزوں کے خلاف ہو گئی اور ان پر حملے شروع کر دیے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز بھی ہو گیا اور اسی دوران ہولوکاسٹ بھی ہوا، جب ہٹلر نے تقریباً 40 لاکھ یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ عظیم دوم کے اختتام پر اقوام متحدہ وجود میں آئی اور اس وقت اقوام متحدہ کے پاس سب سے اہم مسئلہ فلسطین کا مسئلہ ہی تھا۔ اقوام متحدہ کے مطابق 1947 میں برابری کی بنیاد پر 2 ریاستیں فلسطین اور اسرائیل قائم کی گئی، جبکہ بیت المقدس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیا گیا۔ اصل تنازع بیت المقدس کی وجہ سے ہی زور پکڑتا گیا، جس کی بار بار یہودیوں نے خلاف ورزی کی۔ اسرائیل کی گورنمنٹ نے اس کی بار بار خلاف ورزی کی، جس کی وجہ سے عرب ملکوں اور اسرائیل کے درمیان پہلی جنگ 1948 میں ہوئی۔